تو جنہوں نے کیا ہے وہ آپس میں اپنا گند ٹھیک کریں، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہمیں اپنی نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن شروع ہم کرتے ہیں اور افسوسناک واقعہ جو کل ہوا راولپنڈی میں، جہاں پہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس محلے میں وہ مسجد تھی جہاں پہ اٹیک ہوا ہے، وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹ ہے جہاں پہ شاید کوئی مرد نہیں رہا ہو. دروازے کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہر گھر میں ماتم ہے. سب سے چھوٹا بچہ، جو سب سے چھوٹا شخص جس کی دفن ہوئی ہے، وہ 9 سال کا بچہ ہے. مرد جو ہیں اس ایریا میں وہ یا تو شہید ہوئے ہیں یا انجرڈ ہیں. مجھے اس وقت ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں زید حامد، جنہوں نے تقریباً میرے خیال میں 14 یا 15 جنازے ہوئے ہیں صرف راولپنڈی میں شہیدوں کے. ان میں سے میرے خیال میں کوئی 8 یا 9 پچھلے 5-6 گھنٹوں میں زید حامد صاحب نے اٹینڈ کیا. السلام علیکم زید حامد صاحب. وعلیکم السلام احمد صاحب. آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، آپ بتائیں تھوڑا سا کچھ مناظر اور کیا صورتحال ہے اس علاقے کا، آپ بتائیں جو آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے. احمد دیکھو، ایک بات کہ پہلی بات کہ شہادتیں دینا ہماری قوم کی تاریخ ہے. مسلمان قوم ہمیشہ اپنی قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. آج ہم نے صرف ریس کورس گراؤنڈ میں ذاتی طور پر 9 جنازے اٹینڈ کیے، اس سے کہیں زیادہ جنازے ہوئے ہیں یہاں. اور صبح سے شام تک صرف قبریں کھودی جا رہی تھیں، جنازے ہو رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آ کر اپنے ان شہیدوں کو دفن کر رہے تھے، جن میں سب سے چھوٹا معصوم بچہ 9 سال کا تھا، اور سب سے سینئر آفیسر میجر جنرل کو یہاں پر شہید جو ہوئے اس حملے میں ان کو دفن کیا گیا. اور مگر ایک بات کامن تھی کہ اس بات کے باوجود کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس بات کے باوجود کہ لوگوں کے دل کٹے ہوئے تھے، نعرہ تکبیر بھی تھا، جذبہ جہاد بھی تھا، جذبہ شہادت بھی تھا، اور یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. دے واز ڈیفائنس، دے واز ریزیلینس، دے واز پراؤڈنیس کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہمیں نصیب ہوئی. اور تمام آفیسرز اور جوان وہاں پہ جو موجود تھے، سویلینز جو موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان لوگوں کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ بدترین کافر ہیں جنہوں نے یہ قتل و غارت کیا ہے، جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے. اور یہ کوئی شبے کی بات اب نہیں رہ گئی ہے کہ تحریک طالبان کا اصل ناپاک پلیت چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. دے ناٹ ایون ہیومنس. ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی مورالٹی نہیں ہے. انہوں نے 9 سال کے بچوں کو مسجد کے فرش پہ لٹا کر سر میں گولیاں ماری ہیں، ان کو اسیسینیشن کی ہے، جینوسائڈ کیا ہے پریکٹیکلی. ایک سلاٹر ہاؤس تھا اندر. اور اس ساری کارروائی کے بعد جب ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو کبھی جانتے نہیں تھے کسی کو ان جنازوں میں اٹینڈ کیے، ایک بات حیرت انگیز، شرمناک اور تکلیف دہ تھی احمد، کہ حکومت کا کوئی آدمی آج ان جنازوں میں شریک نہیں تھا. کسی کو دفن کرتے وقت ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر. زید، وہ وزیر اعظم صاحب اور انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اور یہ لوگ جنازے میں ایک جنازے میں کم از کم شریک ضرور ہوئے تھے. اچھا ایک سوال زید، یہ جو آپریشن مسجد کے اندر بچوں کو لٹا کے سر پہ گولیاں ماری، میں زید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے محسود قبیلے کا کوئی بندہ جنوبی وزیرستان سے آ کے یہ کام کر سکتا ہے. بے شک وہ ہوں گے وہی خریدنے بکنے والے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. ایک جاسوس پکڑا گیا ہے جس کی بات ہم بعد میں پروگرام میں کریں گے، امریکی سفارت خانے کا، جس کے خلاف کیس رجسٹر ہوئی ہے، جو نیول کمپلیکس پہ جاسوسیت کر رہا تھا. ایک اخبار نے نیوز بریک کی ہے، اس پہ بات کریں گے. تو بکنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کوئکلی بس اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ اتنے آرگنائزڈ اٹیکس جو ہیں یہ کیا نشاندہی کری، کیا کس طرح؟ ایک بات بالکل کلیئر سمجھ لو کہ جتنا اسلحہ پاکستان استعمال ہو رہا ہے، جتنے گرنیڈز پھینکے جا رہے ہیں، جتنی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، یہ سب افغانستان سے آ رہی ہیں. اور جب ساؤتھ وزیرستان آپریشن آرمی نے شروع کیا ہے تو اس کے ایک ہفتے کے اندر 11 ٹرک آلموسٹ پکڑے گئے ہیں، بڑے بڑے اسلحے کے، چمن سے لے کر خیبر تک، کہ جو اندر لائے جا رہے تھے اسلحے کے افغانستان سے. یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ امریکنز کو، نیٹو کو اور افغان گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلحے کے ٹرک کون اندر بھیج رہا ہے. وہاں پر یہ آبویس بات ہے. دیکھو ان کا پہلا جو گیم پلان تھا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، تحریک طالبان کے ذریعے انہوں نے ایک دہشت گردی کی ایسی لہر کریٹ کرنی تھی کہ ملک میں سول وار شروع ہو جائے. اور جب چونکہ آئی ایس آئی اور آرمی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے سوات میں اور پھر ساؤتھ وزیرستان میں، تو اب ٹارگٹ آئی ایس آئی کو اور آرمی کی لیڈرشپ کو کیا جا رہا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ انہوں نے ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ فوج از دا اونلی انسٹیٹیوشن لیفٹ وچ از ریزسٹنگ دم. اگر آپ فوج کو بیچ سے نکال دیں تو اس کے بعد اللہ نہ کرے اس پاکستان کو سول وار کیوس اور عراق بناتے، بیروت بناتے ہوئے انہیں کوئی چیز نہیں. فوج کے دشمن بہت سارے ہیں اس پورے خطے کے اندر، پورے خطے میں موجود. اچھا زید، ویری کوئکلی، یہ ہمیں بیسکلی پنشمنٹ دی جا رہی ہے افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کی 1990 کی دہائی میں. یہ ہم سمجھیں گے کہ ہمیں پنشمنٹ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم امریکنز کے ساتھ مل کر افغان طالبان کو قتل نہیں کر رہے، ان پر حملے نہیں کر رہے. اور امریکنز ہمیں پنش کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کا کہ ہم نے افغان پالیسی میں امریکنز کی مرضی پر چلنے سے انکار کر دیا.
اور اب ہمیں چاہیے کہ جو اسلحے کا ٹرک پکڑا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہم امریکن اور نیٹو کی سپلائیز 15 دن کے لیے کم از کم بند کر دیں تاکہ ان کا دماغ افغانستان میں ٹھیک ہو. دے مسٹ بی میڈ ٹو پے فار دس. دے آر میکنگ دس ہیپن. وی کین ناٹ لیٹ دس ہیپن ایز اے نیشن اگین. Americans must pay for the blood which is spilling on our streets because they are responsible for the mess they have created in Afghanistan. Exactly. زید حامد بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ساتھ رہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر شیرین مزاری ہیں اسٹوڈیو میں. We'll continue the discussion after this break. Welcome back, Dr. Muzari. Thank you for joining us. آپ نے دیکھا جو پنڈی میں کچھ ہوا. جی بالکل. میرے تو اس میں نظر میں کوئی شک نہیں ہے مجھے یہ اسٹریٹجک پنشمنٹ ہے پاکستان کے لیے. سازش ہے پاکستان آرمی کمانڈرز کو مارنے کی, قیادت کو ختم کرنے کی. احمد میں تو بڑے دیر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکہ کا ایک جو ایجنڈا ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ایک ملٹری جو ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے جو کہ سالڈ ہے, جس کا ایک اپنا ایتھوس ہے اور جو کہ